سنی ہوں، ناس بھی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. اس لیے یہ میرے لیے سعادت ہے. مجھے کالے آئی، ٹیلی فون آئے، آپ آ جائیں، دبئی آ جائیں، انگلینڈ آ جائیں، کینیڈا آ جائیں، امریکہ آ جائیں، آسٹریلیا آ جائیں، جرمن آ جائیں. میں نے کہا دسو. میں نے کہا بھاگنے پہ مجھ پہ FIR ہوئی ہے اور میں ہی بھاگ جاؤں. میں نے کہا میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. اور اللہ کے فضل سے میں نے فیس کیا ہے. 2-2.5 ماہ سے فیس کر رہا ہوں. عدالت میں جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے فضل و کرم سے پورا ٹرائل چلے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ FIR کو خارج کروا دیتے. میں نے کہا خارج نہیں کرنی. اب تو مزہ آئے گا. آؤ میرے سامنے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. جس کو بڑا شوق ہے نا، اس کا کوئی نام تو ہو نا. وہ بندہ نہیں جس کو بیوی دوسری بار سالن بھی نہ دے، وہ کہہ دے یاسین قادری سے مناظرہ کرنا ہے. جس کا کوئی قد کاٹ تو ہو نا. وہ چیلنج ہے میرا پرماننٹ کے لیے. جب جی چاہے، شہر تیرا، گھر تیرا، کیمرے تیرے، بندے تیرے، ہم حاضر ہیں. ہم حاضر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور کوئی مائی کا لال اس کو گستاخی ثابت نہیں کر سکے. اور نہ ہم نے گستاخی کی ہے. ہم کہتے ہیں حضور کی اہل بیت کا جو مقام ہے ان کو ادھر رکھو، حضور کے صحابہ کو ان کے مقام پہ رکھو. گڈ بڈ نہ کرو، غلط مرمت نہ کرو. جو حفظ مراتب، جو مدارج، جو درجے، جو رتبے اللہ نے بیان کیے ہیں انہی پہ رکھو. تو لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں. جب آپ اس طرح کرتے ہیں، معاملہ خلط ملط کرتے ہیں، خلط مبس کرتے ہیں، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. ذرا صلوات پڑھیں. یہ دفعہ اور پڑھیں. اچھا، قرآن سے حدیث سے سادات کے قدم چوم کے ایک نقطہ اپنے ٹائم کے اندر جلدی جلدی میں نے آپ کو سنانا ہے، آپ سے اجازت لینی ہے. اور میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں. ذرا میری تبلیغ سنیے گا. بڑا خاص نقطہ ہے. کسی کو چاہیے حوالہ، میں نکل کے جاؤں تو پیچھے سے نہ کہے پہلے تو نہیں سنی گل، اے پہلے نہیں نہ سنی مولوی صاحب، اے ساڈا قصور نہیں. کسی کو حوالہ چاہیے میں دکھاؤں گا، منانے نہیں میں آیا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل، اس کی بڑی معروف آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن تم سب کو، بنی نو انسان کو، تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جاگو ذرا یار. کس کے ساتھ؟ بے امامہم. یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے روز امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ نہیں فرمایا. اگر اللہ کہتا نا کہ قیامت کے روز امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو پھر جو قیامت کا امام ہوتا اسی کے ساتھ ہم بلائے جاتے. نہیں سمجھ رہے بات؟ توجہ رکھو گے تو پھر سمجھو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے روز امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بے امامہم، جو ان کے امام ہے نا، اور جو دنیا میں تم نے امام بنائے ہوئے ہیں، جو دنیا میں تمہارے امام ہیں نا، ان کے ساتھ بلائے جاؤ گے. یارو میں جو دنیا میں کسی کو امام بنا لوں تو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ بلایا جائے گا. تو امام تو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے نا. فرض کرے اگر کوئی امام ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کے ساتھ بلایا جائے گا. کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کو، کوئی امام مالک کو، کوئی قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بہقی کو، طبرانی کو، قاضی عیاض کو، ابن حجر مکی کو، علامہ آلوسی کو، فخر الدین رازی کو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، مولانا مدودی کو، ابن ابی حاتم کو. جس کو جو امام مانتا ہے اللہ قرآن میں کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے.
उसी के साथ बुलाए जाओगे। अब मैं समरी देने लगा हूं आपको, डिटेल में नहीं जाने लगा। ये T20 का वर्ल्ड कप जा रहा है, हम तो निकल गए, चलो मैं सुपर ओवर देने लगा हूं और कूजे में समंदर बंद करने लगा हूं। इससे जल्दी मैं नहीं कर सकता, इससे मुक्सर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। ये जो आयते मजीदा है, इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, सारे सहाबा पहले से लेके आखिरी तक मस्जिद नबवी के सेन में बैठे हुए कुल्लुहुम। इमाम इब्न हजर कहते हैं हमारे अहले सुन्नत के सरकताज कहते सारे सहाबा बैठे हुए थे। मेरे मोबाइल में रवायत पड़ी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक आका अलैहिस्सलाम के पास आते, हाजिर होते, या रसूल अल्लाह, ये जो अल्लाह कुरान में कहता है यौम नतु कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, क़यामत के रोज ऐ बनी नो इंसान, ऐ लोगो, तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। या रसूल अल्लाह अखबरनी, मुझे खबर दीजिए वो क़यामत वाला इमाम कौन है? वो क़यामत वाला इमाम कौन है जिसके साथ हमें बुलाया जाएगा? सहाबा पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक, सारे के सारे हजूर की बारगाह में। हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत बिलाल है, जाबिर है, हजरत अम्मार है, हजरत अबू जर है, हजरत साद बिन अबी वक्कास है, सारे सहाबा सामने बैठे हुए हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम नहीं है, मौला अली अलैहिस्सलाम नहीं है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये पूछा वो क़यामत वाला इमाम कौन सा है जिसके साथ बुलाया जाएगा, मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते अबू बकर बैठ जा। रवायत कहती है मुतअद्दिद बार हजरत अबू बकर ने पूछा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर बैठ जा। फिर यकायक अचानक सडनली मस्जिद नबवी में अली इब्ने अबी तालिब तशरीफ ले आए अलैहिस्सलाम। अब हजरत अबू बकर ने नहीं पूछा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर क्या पूछ रहा था? हाय 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 हाय, अब पूछ। हजरत अबू बकर कहते या रसूलल्लाह पूछना क्या है? मैं पूछ रहा था कि वो क़यामत में जो अल्लाह कहता है कि तुम्हारे इमाम के साथ तुम्हें बुलाया जाएगा, वो सबसे बड़ा इमाम कौन है? वो पूछा है। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा अलीयुन इमामुल मुबीन अल्लज़ी काना फ़ीहिम यौम नद्दू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर सुन, ए उमर सुन, ए उस्मान सुन, ए बिलाल सुन, ए जाबिर सुन, क़यामत के रोज मेरे बाद जो क़यामत में सबसे बड़ा इमाम होगा, नबी भी जिसके पीछे खड़े होंगे, वो कोई और इमाम नहीं होगा, वो इमाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओए होए 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 होए, पता चला मेरे सुन्नी भाइयों, अल्लाह का कुरान सुनो, ताजदारे कायनात का फरमान सुनो। कुछ इमाम वो है जो मौलवियों ने बनाए हैं, कुछ इमाम वो है जो अल्लाह के रसूल ने बनाए हैं। अब तेरी मर्जी, मौलवियों के इमाम को इमाम मान के अपनी आकबत खराब कर, या अल्लाह के रसूल के बनाए हुए इमाम मान कर अपनी आकबत को संवार ले। अब ये तेरी मर्जी है, ये तुझ पे डिपेंड करता है कि तू किधर जाता है। बल्कि जो इमाम है, इमाम, इसका जो लुग़वी माना पता क्या है? इमाम कहते अगले को, नहीं समझ रहे,
امام کہتے ہیں اگلے کو، خلیفہ کہتے ہیں پچھلے کو۔ مثلاً یہ جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں مسجد میں، تو جب وہ نماز پڑھاتے ہیں میرا خیال ہے ہم آگے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے جی آگے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی خاص بات دیر، شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کا عمل آپ کے پاس ہے، لیکن جس کو امام مان کے اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو گے نا، وہ جدھر لے کے جائے گا تم بھی ادھر ہی جاؤ گے۔ نہیں سمجھے میری بات یار؟ اب سوچ سمجھ کے امام بنانا۔ یار آپ پریشان کیوں ہوتے؟ آپ حسینی نہیں؟ تو حسینیوں کو یہ گرمی جب برداشت کرتے ہو تو ذرا کربلا کا منظر سوچ لیا کرو۔ تو گرمی سے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا۔ پتہ چلا جو اللہ نے امام بنائے ہیں وہ اور ہیں، اور جو مولوی صاحب نے بنائے ہیں وہ اور ہیں۔ اب تمہاری مرضی حضرت جی، اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لے۔ اقبال نے کیا ڈیفینیشن کی ہے امامت کی؟ وہ یار اقبال، اما محمد اقبال وہ حسینی تھا یار۔ وہ کہتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ اور سنو، خدا کی عزت کی قسم قربان جاؤں اقبال پہ، اقبال پاک سیدہ کی پاک تربت پہ سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے نظریں نیچی کر کے عرض کرتا ہے، اے پاک سیدہ، اگر آپ کے بابا کی شریعت نہ روکے، اوئے ہوئے، آپ کے بابا کی شریعت نہ روکے تو آج نور محمد کے بیٹے اقبال کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف نہ کرے، آپ کی پاک تربت کا طواف کرے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اور سنو اقبال کو مجالس میں کوٹ کرنے والوں، محفل میں کوٹ کرنے والوں، تقریروں میں، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی وکیل ہو، اقبال کو بڑا پڑھتا ہے، اقبال کو بڑا کوٹ کرتا ہے۔ سنو اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ میں سادہ کروں اس شعر کی تشریح کروں۔ اقبال کہتا ہے لوگوں، اوے حکومتوں کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے بھاگنے والا امام نہیں ہوتا، اوئے ہوئے ہوئے، جو دنیا کو ٹھوکر پہ رکھے وہ امام ہوتا۔ ہائے 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 ہائے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، علی کی امامت ہے غدیری؟ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں؟ یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ علی کو امام بنایا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اعلان کر دیا غدیر میں۔ کچھ لوگ ایک اور خاص جگہ پہ جا کے امام بنے، ان کو لوگوں نے بنایا۔ اور بھائیا، لوگوں کے بنے ہوئے امام ہورنی تے اللہ دا بنایا ہوا امام ہو رہی۔ اگلی بات، اچھا کوئی فرض کریں کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، تو ایسے راہ چلتے ہو کہ بندہ کہہ دے یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب مجھے انجیکشن تو لگا دیں، یا بیمار ہوں میڈ دیں۔ وہ کہے گا بھائی میں ڈاکٹر کہاں سے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا۔ تو پتہ چلا ڈاکٹر آپ اسے کہیں گے جس نے جا کے علم حاصل کیا ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ خطیب کسے کہتے ہو؟ جو خطاب کرتا ہو۔ جسے خطاب ہی نہ آئے میری طرح وہ خطیب ہو سکتا ہے؟
عالم کسے کہتے ہو؟ جس کے پاس علم ہو. تو جس کے پاس علم ہی نہ ہو وہ ہے عالم. بولے مصور کسے کہتے ہو؟ تو تصویر بنائے. تو جسے تصویر بنانی نہ آئے ہے مصور نہیں نا. تو محسن کسے کہتے ہو؟ معمار جو مکان تعمیر کرتا ہے. تو جسے اینٹ سیدھی رکھنی نہ آئے وہ ہے محسن. بولو یار. پتہ چلا کوئی بھی منصب ہو, کوئی بھی عہدہ ہو, اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اس کی شرائط ہوتی ہیں, اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کے لوازمات, اس کے واجبات ہوتے ہیں. وہ جس میں ہوں گے, توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا, وہی اس منصب کا اہل ہوگا. حضرات اللہ کے قرآن سے, مصطفیٰ کے فرمان سے امامت کی ٹرمز, کنڈیشن, شرائط, لوازمات, واجبات میں پڑھ کے سناتا ہوں. فیصلہ آپ کرنا کہ کون قرآنی امام ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اور کون میڈ ان فلاں امام ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے یار. امام تو وہی ہوگا نا جس میں وہ شرائط ہوں گی, جو لوازمات ہوں گے, جو واجبات ہوں گے. پہلی شرط جو اللہ کے قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ پڑھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے